اچھا جی، اس کے اوپر ہم اکثر آپ کو بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو آنر جو ہوتا ہے، یہ جو حیا کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ جتنے بھی مردانہ ڈومینیٹڈ سوسائٹیاں، اور آپ وہ پیچھے روم میں بھی دیکھ لیں، گریس میں بھی دیکھ لیں، پرشیا میں بھی دیکھ لیں، جتنے بھی قدیم زمانے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے مرد ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے، اس کا کنٹرول رہا ہے، اور اس کو ڈنگ ڈونگ کا بھی زیادہ ہوس رہتی ہے. عورت کو ہوتی ہے لیکن وہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ بیچاری کچھ کر نہیں پاتی. ایک چائنا کی تھی، ایک گینگسٹر تھی، وہ مردوں کے کرتی تھی. اس کا مجھے نام نہیں یاد کیا نام تھا، لیکن یہ کوئی میرا خیال 60-70s کی بات ہے. اس نے کچھ پتہ نہیں 100-150 سے زیادہ مردوں کو قید کر کے ان کے ساتھ جبری ڈنگ ڈونگ کیا تھا. یہ جو حیا کے نام پہ جو یہ قتل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹیز جو ہے ہمیشہ سے مردوں کی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز رہی ہیں، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے معاشرے دیکھ لیں، چند ایک معاشرے ہیں جنہوں نے عورتوں کو کچھ قدرے زیادہ حقوق دیے. جیسے اٹرسکنس تھے، جو اٹلی کی روم سے پہلے سب سے بڑی ثقافت تھی. انہوں نے عورتوں کو پراپرٹی کے رائٹ دیے تھے، طلاق کے رائٹ دیے تھے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ موسٹلی رومنز بھی بادشاہ طے کر دیتا تھا اس کی بیٹی یا بہن کی شادی کہاں ہونی ہے. ایمپرر جو ہے وہ کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو یہ اس میں کوئی خاص بات نہیں میل ڈومینیٹڈ. اسی طرح اسلام بھی ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. باقی جو معاشرے ہیں، فرض کریں مغرب کا معاشرہ تھوڑا آگے چلا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ ادھر یہ والے کرائم نہیں ہوتے، حیا کے نام پہ قتل نہیں ہوتے. ہاں، وہ مرد اور بیویوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، جس کو ڈومیسٹک کہتے ہیں، تشدد، گھریلو تشدد جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مسلم دنیا میں اس کے اوپر حیا کے نام پہ قتل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے، یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی سے آتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا رزلٹ ہے. یہ مردوں کا بنایا ہوا مذہب ہے. صاف ظاہر ہے، عورتوں کی عقل کام ہے، وراثت میں حصہ کام ہے. ان کو مرد جو ہے وہ سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے، مرد جو ہے وہ عورت کا مالک ہے، حاکم ہے. ایک طریقے سے مرد کو عورت کو پیٹنے کی بھی اجازت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. اور یہ اس طرح کے اس وقت کے جتنے بھی مذاہب تھے، اس وقت کی جتنی بھی سوچیں تھیں، وہ اسی طرح کی تھی. جنہوں نے ہندوؤں کی کتابیں لکھی، اس میں بھی یہ پیر دھو دھو کے پیو خاوند اپنے پتی کے. اس کے جو بچا کچا کھانا بچ جاتا ہے، پہلے پتی کھانا کھائے گا، پھر جو بچ جاتا ہے کھانا پھر وہ کھائے گی. یہ اس طرح کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے شاخسان ہیں. آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. اسپیشلی مغرب معاشروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. پاکستانی معاشروں میں بھی موسٹلی ایسا نہیں ہوتا ہوگا. سارے مرد عورت ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، برابر کی سطح پہ. اس کی مجھے ایک بات ہے، سلطنت عثمانیہ کا جو افندی تھا، افندی اس کو کہتے تھے، اس کا نام نہیں یاد. یہ میں نے اپنی جو تاریخی تعلیم والا چینل ہے، اس کے اوپر جو مسلمانوں کا زوال ہے، اس پہ ڈیٹیل سے اس کے اوپر 3 پارٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میرا خیال نہیں 2 پارٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی. وہ بڑی، آپ کو اس میں بڑے فن فیکٹس ملیں گے. اس میں سے ایک فیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک سلطنت عثمانیہ جو کہ تھوڑا ریلیٹیولی وہ سلافی قسم کے نہیں تھے، بڑے کھلے ڈولے لوگ تھے. جب وہ اسپین میں گیا افندی، اس نے دیکھا کہ اسپین کی عورتیں ہیں، اسپین کے مرد ڈپلومیٹس جب آپس میں مل رہے تھے، انہوں نے اسپین کی عورتیں اسپین کے مردوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب کے سامنے کھانا کھا رہی ہیں اور بحث کر رہی ہیں. تو اس نے واپس جا کے افندی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ تو ان کی عورتیں تو ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں. تو یہ مغرب میں یہ 18ویں صدی کی بات، 17ویں-18ویں صدی کی بات ہے. تو یہ مغرب میں چیزیں بڑھنا شروع ہوئی پہلے. پھر اس کے بعد اگر جتنی عورتیں آج کل مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں نا، تو تھینک یو کہیں مغرب کو. تو بہرحال یہ ایک ویو ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا، پیٹریارکی کا ایک نتیجہ. تو اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. معاشرے میں سب سے زیادہ مسلم معاشروں میں اور ایون پاکستان میں حیا کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہوا. 14 سال کے بچے نے اپنی ماں کو ثوابی کی کورٹ میں، عدالت میں گھس کے اپنی ماں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. 14 سال کے بچے نے. اب 14 سال کے بچے نے یہ حرکت کیوں کی؟ ظاہر بات ہے اس کو اس کے باپ نے بھڑکایا ہوگا. تو یہ کہانی ہے کہ اس عورت کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس کا اپنے خاوند کے دوست کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا. تو بہرحال وہ عدالت میں ایک کیس گیا ہوا تھا طلاق وغیرہ کے حوالے سے. تو اس کو جب ضمانت پہ رہا ملی، وہ ورانڈے میں ایک لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی ڈاکومنٹس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس دوران ایک
بچہ آیا, ایک ینگ لڑکا آیا, وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے اسے گولیاں مار دی, اس کو اسی وقت وہیں پہ مار دیا. یہ جو لڑکا تھا یہ اس ماں کا اپنا ہی بیٹا تھا. یہ شروع میں تو بھاگ گیا, لیکن پولیس نے اس کو بھاگ کے پکڑ لیا اور پستول بھی اس کے پاس تھی. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ خاتون جو تھی, یہ 5 بچوں کی, 5 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی. وہ 42 سال کی تھی. دیکھو 42 سال کی عمر میں اس نے کتنے 8 بچے پیدا کر دیے تھے. اس کا جو خاوند ہے زبیر, اس نے FIR لانچ کی ہوئی تھی کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس نے بھاگ کے شاد علی, اپنے اس کے دوست شاد علی کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی. تو پولیس نے کپل کو اریسٹ کیا ہوا تھا. حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آبویسلی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ایسا ہی ہوگا وہاں پہ. اور نصیحت بی بی کو شیلٹر ہاؤس میں, جو عورتوں کا ویمن ریفیوج سینٹر ہوتا, وہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا, اور اس کا جو خاوند تھا شاد علی, اس کو جیل میں بھیج دیا تھا. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 14 سال کا بچہ تھا, اس کو اس کے باپ نے اکسایا تھا کہ جا کر غیرت کھا بیٹا, غیرت کھا, تیری ماں بھاگ گئی ہے فلانے بندے کے ساتھ, اس کو جا کے قتل کر دے. تو اس نے جا کے اپنی ماں کو قتل کر دیا. اب یہ کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ اب کئی لوگ کہیں گے وہ جو ہاں غلط کیا. آپ نے ایسا معاشرہ کیوں بنایا ہوا کہ اگر کسی عورت نے اب اس رشتے سے طلاق لینی ہے, باہر نکلنا, تو وہ کیوں نہیں نکل سکتی؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ 8 بچوں کی ماں, 42 سال کی عورت, وہ طلاق اس کو مل جانی تھی, اس بندے نے اس کو طلاق دے دینی تھی, نہیں دینی تھی. تو لوگ پھر اس لیے اس طرح کے کاموں پہ, ہتھ کنڈوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس نے بھاگ کے شادی کر لی. obviously میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو کام بھی بیچاری کے ساتھ جو ہوا, وہ بھی اس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ کا معاشرہ, یہاں پر اگر کوئی ایسا کام ہو, فرض کریں وہ خاوند نے بیوی کو چھوڑنا ہے, بیوی نے خاوند کو چھوڑنا, وہ کہے گی سوری ہانی, I don't think it's working out. میرا خیال سے اب ہم آپس میں نہیں رہ سکتے, میں آپ کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتی ہوں. تو کہے گا, اس کو دکھ ہوگا, دل ٹوٹے گا بیچارے کا, لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ قانون پروٹیکٹ کرتا ہے, قانون کہے گا اچھا چلو اوکے. یہی جانے من, میری ایکس جانے من, اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو آپ جا سکتی ہیں. اب اور 8 بچے 5-6, ایک تو 8 بچے ہونے نہیں چاہیے, 3-4 بچے اگر ہیں, 2-3 بچے ہیں, تو ان کی کسٹڈی کا وہ اگریمنٹ خود ہی آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیں گے. موسٹلی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ 1 ہفتہ بچے, 5 دن بچے ماں کے پاس, 2 دن باپ کے پاس, کیونکہ باپ نے کام کرنا ہوتا ہے, باپ کو اتنے زیادہ بچے 5 دن چاہیے بھی نہیں ہوتے. یہ بھی پاکستان میں ہی ہوتا کہ باپ اٹھا کے بچوں کو لے جاتا, کیونکہ اس کے پاس اس کی ماں بھی ہوتی ہے, نند بھی ہوتی ہے, بہنیں بھی ہوتی ہیں, باقی بھابیاں بھی ہوتی ہیں, جو ساری مل کے نا کہیں گے چلو کوئی بات ہے, اور ماں کو چڑھ پاتے ہیں اس سے بچے چھون کے. تو یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ اسلام, اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی جو قرآن کی جو آیت ہے کہ تم میں سے تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ اور رسول سے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار نہ کرو. تو یہ وہ مینٹالٹی ہے کہ لوگ اس کو, غیرت کو, پاکستان جیسے ملک میں غیرت کو, یہ جو غیرت جو ایک کانسیپٹ ہے, ایبسٹریکٹ ہے, یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. غیرت کوئی ہاتھ ہے, کوئی پیر ہے, کیا ہے غیرت؟ غیرت اٹ سیلف ایک آئیڈیا ہے, ایک ایموشن کا نام ہے. تو اس ایموشن اور یہ غیرت جو ہے یہ بیسیکلی سیکشول جیلسی کا نام ہے. تو اینی ہاؤ یہ مذہب جو ہے آپ کو اتنا برین واش کر دیتا ہے کہ واقعی بچہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں کیا ہے. یہ اس سے 14 سال کے بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا عدالت میں گھس کے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی بڑی ایک پرابلم ہے پشاور KPK کی. ہمارے خان صاحب جو کہتے ہیں بڑی اچھی پولیس ہے وہاں کی, یہ وہاں کا مسئلہ ہے کہ بیشتر لوگوں کے, وہ ایک آپ کو یاد ہوگا, ایک تھوڑا سا دماغی طور پہ اب کہا جاتا ہے کہ وہ مفلوج تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر اس کو کہا گیا کہ یہ احمدی ہے, اس کو بھی عدالت میں گھس کے ایک لڑکے نے, ینگ لڑکے نے اس کو پستول سے اس کو عدالت میں گھس کے مارتے ہیں. یہ ایک ایسا ملک ہے, صوبہ ہے جہاں پہ عدالت میں لوگ زیادہ غیر محفوظ ہیں بجائے اس کے کہ باہر ہو, یعنی لوگ عدالت میں جا کے مارتے. افسوس کی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ پولیس والوں کو پکڑا گیا ہے کہ وہ یہ پیسے لے کے ان کو بندوق خود دیتے ہیں. تو یہ ان کی کرپشن کا حال ہے. خان صاحب جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ KPK کی پولیس بڑی زبردست ہوگی, یہ حال ہے آپ کی KPK کی پولیس کا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.